السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، بنگلور کی ایک مسجد میں ایک قاسمی صاحب امام اور خطیب ہیں. ہمارے بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں. میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی. پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں. صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئی اور انداز بالکل بازاری. کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا. ارے کمینے، انگریز کا بچہ، انگریز کی اولاد، بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے؟ تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں. ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث ملاحظہ. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے؟ تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں. حدیث پاک ملاحظہ. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. رواہ مسلم فی کتاب الایمان ورواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کون سی نماز؟ جو نبی کی نماز تھی، جو صحابہ کرام کی نماز تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی۔ الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے، ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ذبیحہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا، یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ۔ الحمدللہ ہم اسی طریقے کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کے بارے میں فرمایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر، کفر کا مرتکب ہے۔ یہ تو تھا گالی کا جواب، پہلی گالی کا، ارے کمینے کا جواب۔ انگریز کی اولاد ہیں ہم۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں؟ پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ روایت اس طرح ہے، وَعَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل وقال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا، جس کی مدد کی جائے گی، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو، امت کی اس جماعت کو، امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث، مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ
اس طائفہ سے مراد، اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں. ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں. اب بتاؤ، جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، ان کے استاد علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں، تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے. ایک روایت اور لے لیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر، وہ حدیث ملاحظہ ہو. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت الى 72 ملة وتفترق امتي الى 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. رواه الترمذي في كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة. وقال احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. منہج بتایا گیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں. ایک روایت حضرت ثوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن ثوبان، اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا. کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا. منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی. اور لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے. یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پہلی چیز قابل غور ہے، لا تزالو. جانتے لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالا کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے
تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ مالدار رہا، یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا، یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقطاع رہا، استمرار بلا انقطاع، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا۔ ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ غنی رہا، استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے، کہیں کٹت نہیں ہے۔ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لا تزالو، برابر رہے گی، یعنی استمرار بلا انقطاع۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی، رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے، کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے، ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب بتائیے، حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جماعت تھی۔ اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی۔ اب دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے، 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی۔ سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں، اس لیے کہ 80 کے بعد مسئلہ کا حنفی بنا ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 میں۔ سن 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر، سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی، مالکی مسلک بنا، اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں، لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے، 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے، یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا، اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی، اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع، یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی۔ خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے، اس سے مراد مالکیت نہیں ہے، اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے، اس سے مراد شافعیت نہیں ہے، پھر کون سے لوگ مراد ہے؟ کون سی جماعت مراد ہے؟
وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت علی بن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا نقطہ یہ معلومات طائفتن، ایک ہی جماعت رہے گی۔ یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی، یا چار چار کو برحق بول رہے ہیں، یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی، چار چار جماعتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے۔ وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے، وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے، وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے۔ یہ طائفہ کا مفاد ہوا۔ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا، طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا۔ آگے بڑھیے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی، حق کے اوپر ہوگی۔ وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے، وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی۔ اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے۔ اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی۔ ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو، چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو، کسی محلے میں موجود ہو، اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے۔ مخالفین خوف سے کانپتے رہتے، ان کے پروپیگنڈے، ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن ہے، سائن آف انٹروگیشن، ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ یہ ماڈرن دور میں گالیاں، یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے۔ یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ ماڈرن دور میں گالیاں، جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے۔ اگلا ٹکڑا دیکھیے، لا یضرہم من خالفہم۔ اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے، ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا، اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے۔ جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی۔ چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، مخالفت ہوتی رہے گی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے، مخالفت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، بولتے رہیں گے، اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی۔ اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی، لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا۔ لا یضرہم، کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضرو کا فاعل ہے، جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے۔ دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں، قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے۔ ایک نقطہ ہے یہ، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، برہان کا مطالبہ کرتا ہے، سلطان کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل، ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ، بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاؤ۔ اور کہیں کہا گیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ کیا بات ہے، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، فاتو بے دلیل، دلیل لاؤ۔ دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے، دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے،
دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے، دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے، دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو، ایسا نہیں بولتا، بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ۔ برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں۔ برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی، سورج کی وہ شعاعیں جو سورج کے قریب ہوں۔ عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اشعۃ الشمس التی تقرب الشمس والبرہان، وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں، ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے، بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی؟ یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے، اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی۔ اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے، جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے، ایسی دلیل لاؤ۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ہے برہان کا مطلب۔ آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے، لائٹ لے لیتا ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں۔ اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس موقف کے اوپر، شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے، بین الگ ہے، دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے۔ ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے، آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے، سامنے والا چپ ہو جائے، ذہن خاموش ہو جائے، دل خاموش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان۔ سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں سلطان، یعنی دلیل مسلط ہو جائے، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر مسلط ہو جائے، دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ، کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے، ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں۔ اچھا بین لا کہہ کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی، کیا ہے یہ؟ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے دل، خاموش ہو جاتا ہے دماغ۔ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو، الجھا ہو، بلکہ دلیل ایسی ہو، سلطان ہو اور بالکل واضح ہو، کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے۔ نہیں، دلیل بالکل واضح ہو، سلطان ہو اور بین ہو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں، جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے، جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے، وہ دلیل پیش کرو۔ اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے؟ ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے، ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے، اگر ضعیف ہیں تو وہ برہان نہیں ہوئے، لہذا تمہاری دلیلیں کس کام کی؟ قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے، احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو گا، لیکن مطالبہ دلیل کا نہیں، مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں۔
لا تزالوں کا مفاد بتا رہا ہے، اور جماعتیں 4 نہیں ہوں گی، جماعت 1 ہوگی، طائفتن کا مفاد ہے، اور برابر لڑتے رہیں گے، یہ کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے، یہ لا یضرہم من خالفہم کا مفاد ہے، اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا، اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، یہ جماعت کب تک رہے گی؟ آخری ٹکڑا، حتی یاتی امر اللہ عز و جل، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی۔ اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد، اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے، جس گروہ کی بات کہی گئی ہے، جس جماعت کی بات کہی گئی، کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے، 4 صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے، ان کے پاس نقطوں کے سوا ہے کیا، وہ بھی لچر نقطے، باطل نقطے۔ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا؟ تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے کیا نہیں؟ حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے ہے۔ اب ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے۔ غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے۔ جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے۔ محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا۔ اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے۔ لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے، دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے، لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی، لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں، دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے۔
تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے، لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصل قریب لائی جائے، یہ منطق ہے۔ جن سے قریب جیسے حیوان اور فصل قریب اس کی ناطق، لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصل قریب ہے، لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، غلط بات ہے۔ دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث۔ محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا، اس کو محدث کہتے ہیں۔ عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عام ہے، عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آؤ اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کیا تمام یہود و نصارہ ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں، لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں، لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے، قذف، ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، مغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے، اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا، یہی کام اس نے کیا تھا۔ تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے،
لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے، کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے، کچھ قوانین یہودیت سے لیے، اور کچھ قوانین اسلامی لیے، اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے۔ کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسری راہ نکال لینا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ایک راہ نکال لے، یعنی دین الہی بنایا اس نے۔ قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی، اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے۔ کیسٹ سنیے نا، مہیش بھٹ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں، فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ میری معلومات میں اضافہ ہوا۔ قرآن حکیم اس مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سورہ لقمان کی آیت پر آ جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی، اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن حکیم، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو کا مطلب دیکھ لو، حدیث کا مطلب دیکھ لو، ایسی بات جو کھیل ہو۔ یہ جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے؟ جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے۔ لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اللہ کی راہ کو، ہا کا مرجع سبیل ہے، وَيَتَّخِذَهُ، اللہ کی راہ کو، اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے لہو الحدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے، کیا سزا ہے؟ وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا مہینا۔ یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا اولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا۔ اللہ اکبر، مسلکن حنفی تھا، اس وجہ سے، اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے اس سے۔ جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا، اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یہاں دیکھو اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ مت سنو، اس کی مت سنو، ہاں یہ ہے، تمہارے اندر ایمان کہاں ہے؟
یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی؟ تم معصوم ہو، نبی ہو، نبی ہو تم، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے۔ اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم المؤمن اخو المؤمن والمؤمن مرآۃ المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے، کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے، ایسے ہی موجود ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں؟ بتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہے اس کی کہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے؟ والمرآۃ مرآۃ والمؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، مومن مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب؟ آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے، اگر آدمی چہرے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے، آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے، کچھ بولتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ، جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے، مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جائے۔ حدیث پڑھو، خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا کہیں جی۔ اور یکف علیہ ضیعتہ، اس کے جائیداد کی نگرانی کرو، ویحوطہ من ورائہ، اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو۔ احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی آبرو کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے۔ عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبع میں لگا دی ہے۔ بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کرائش کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہے، دوسرا وعلیکم السلام بولے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا اضافہ بھی کر دے۔ لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا، کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے، رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے، یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا، فقہ کا دورہ تھا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 1810 کے اندر 1810 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا 1810 کے اندر۔ جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا۔ اللہ اکبر! قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک ایک اہل حدیث ہی تھا۔ حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید، اپنے ایک شاگرد بدیع الزماں بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو۔ قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے
ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا. اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا، اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کی جلد اول میں 11ویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے، فقہی اقوال کی تائید کی جائے. یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال. اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا، احادیث کو انہوں نے زندہ کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو میں بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں، بڑے رہیں، جنید و بغدادی بڑے ہوں گے، خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے، جنید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے، خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے، امام ابو حنیفہ بڑے ہوں گے، امام شافعی بڑے ہوں گے، امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے، امام مالک بڑے ہوں گے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے، اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے، نہ آشنا ہوتے، مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے، نہ واقف ہوتے. یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر. عجیب بات ہے، قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی، بخاری بعد میں آئے. نا للہ. یہ کیسی طفلانہ حرکت ہے، جیسے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے حضرت کا. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے. میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے 4 سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن 15 ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے اور سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھروچ کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. صحابہ کرام کیا لے کر آئے تھے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ 17 صحابہ کرام ہیں. یہ 17 صحابہ کرام کیا لے کر آئے؟ جواب دیجئے. حنفیت لے کر آئے؟ ارے حنفیت تو 80 کے بعد کی بات ہے. یہ لوگ 15 ہجری میں کیا لے کر آئے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی. یہ 17 صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے، یہ
کیا لے کر کے آئے؟ حنفیت لے کر آئے؟ نہیں. مالکیت لے کر آئے؟ نہیں. حنبلیت لے کر کے آئے؟ نہیں. شافعیت لے کر کے آئے؟ نہیں. پھر کیا لے کر کے آئے؟ نبوت کی شمع لے کر کے آئے, قرآن اور حدیث لے کر کے آئے. اور اس کے بعد حضرت علی کے دور مبارک میں پھر 3 صحابی آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پھر 3 صحابی کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث لے کر کے آئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 صحابی, 3 حضرت علی کے دور میں آئے, 4 حضرت معاویہ کے دور میں آئے. میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت ہی لے کر کے آئے. اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی نہیں, مالکیت تھی نہیں, حنبلیت تھی نہیں, شافعیت تو تھی نہیں. اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے, حضرت منذر ابن جارود عبدی. حضرت منذر ابن جارود عبدی حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں آئے. ظاہر ہے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت لے کر کے آئے. اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا. تابعین سب سے پہلے 47 آئے, 47 یا تقریباً 42, اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے. ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہے, یہ تابعی ہے. بتائیے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 میں پیدا ہوئے, اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی, 12-13 سال کے تھے. اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی. تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا, مالکیت کا وجود نہیں تھا, شافعیت کا وجود نہیں تھا, حنبلیت کا وجود نہیں تھا. پھر کیا لے کر کے آئے؟ یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بعد میں آئی. یہاں عالم یہ ہے کہ حدیثیں پہلے آئی, فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائے. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی. فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے, غلطی صحیح کیجیے آپ. اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان کا تقاضا ہے. غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دلیل ملاحظہ ہو. فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے. قول اس طریقے کا ہے, وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں, تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. اقول, میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. وتقولون, اور تم بولتے ہو قال ابو بکر و عمر, ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے, اور ہوئی. دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی. دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا, کہا کہ آپ غلطی پر ہیں. میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا. اور یہیں پر ہمارا منہج سمجھ لو, قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے. یہ اہل حدیث کا پہلا منہج.
اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے. بات آپ کی نہیں ہے، زبان آپ کی ہے. زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے، اور آپ معصوم عن الخطا ہے، لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے. یہ ہمارا منہج ہے. قرآن اللہ کا کلام تمام شک و شبہ سے بالا تر، اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں. زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی ہوتی ہے. اور رہا ائمہ کرام کا معاملہ، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، واجب الاطاعت نہیں ہیں. یہ منہج ہے ہمارا. تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا احترام کیا جائے، لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے. اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا، اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام ائمہ کرام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. واجب الاطاعت انہی اقوال میں ہے جو اقوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آہنگ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام برحق، اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق. اللہ اکبر. ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی، دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہو نا. کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں. اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں. عجیب بات ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں، ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے، تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بات ایک نبی کے دور میں حلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی. اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. یہ کیسا مغالطہ ہے. دیکھیے چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے. بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ قاسمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے. اللہ اکبر. سود سے نہیں روکتے؟ ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے، روک تو ہم رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. آیت کا عموم مقتضی ہے، آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے، دار الاسلام میں بھی حرام ہے، مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے، مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے، اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو ہر ایک سے سود لینا دینا بالکل حرام ہے. اس لیے کہ آیت